السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حدیث ٹاسک میں ہمیں جو ٹاسک ملا ہے وہ ہے ملاقات کے آداب۔ ملاقات یعنی ملنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جب اللہ سے نیک جنتی لوگ ملاقات کریں گے تو اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ سلامتی میں ہر خیر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام کے ساتھ ایسا تحفہ ہے جو صرف مومن جنتیوں کو ملے گا۔ بڑی عزت والی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام پیش ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 58 میں: سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے۔ اسی طرح جنتیوں سے جب فرشتے ملیں گے تو وہ بھی سب سے پہلے سلام کریں گے، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے جب یہ نیک لوگ ملیں گے تو یہ بھی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، اور یعنی کہ ملتے وقت، ملاقات کے وقت سلامتی کی دعا دیں گے۔ اب ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کا یہ عمل جو کہ حشر کے بعد جنت میں ہمیں نظر آئے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتنا اجر و ثواب کا باعث رکھ دیا ہے۔ اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس حدیث ہے صحیح مسلم کی 6690۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ یعنی ملاقات کے وقت کشادہ پیشانی سے ملنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا، یعنی حقیر نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی مت سمجھو۔ آج ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب حشر میں، میزان میں، ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی تو ہم سوچیں گے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے پاس کہاں سے آئیں۔ تب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک دنیا میں ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملتا ہے تو وہ بھی نیکی بن جاتی ہے، اور یہ نیکیاں حشر میں ہمارے کتنے کام آئیں گی۔ ہماری کسی حوصلہ افزائی سے یا کسی خیر کی وجہ سے دوسرے مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ، یعنی چہرے سے اس وقت مصائب میں راحت، ہمارے لیے نیکی کا باعث بن جاتی ہے اور اس کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ اب سلسلۃ الصحیحہ کی 366 نمبر حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب ملتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مصافحہ کسے کہتے ہیں اور معانقہ کسے کہتے ہیں۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو، بھرپور طریقے سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو۔ یہ جو ہمارے یہاں آج کل دستور ہے نا، انگلیاں ملانا، یہ نہیں، ہاتھ ملانا، اسے کہتے ہیں مصافحہ کرنا۔ اور معانقہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملنا، مطلب اس طرح کے سینے لگ جائے، جسے ہم انگریزی میں حگ کرنا کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی دلی وابستگی کا اظہار ہے، تو معانقہ کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپس میں ملیں تو ہم مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور جب کسی سفر پہ جائیں اور سفر سے واپس آئیں تو ایک دوسرے سے گلے ملیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کے لیے ملتے ہیں تو ابتدا میں ہی سلام کرنے سے ان دونوں کے ایک تو یہ کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سلامتی کے، اور مصافحہ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دونوں میں آپس میں اخلاص ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ہاتھ ملاتے ہوئے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے، تو دوسری حدیث کے مطابق چھوٹی نیکی بھی ہم کما لیتے ہیں۔ اور پھر جب کسی سفر پہ انسان جاتا ہے اور وہاں سے تھکاوٹ کے بعد واپس آتا ہے اور اس سے جو اس کا ساتھی ملتا ہے، جب وہ گلے ملتا ہے، جب وہ معانقہ کرتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور وہ بھی خندہ پیشانی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جو دل میں میل ہوتے ہیں وہ میل دور ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے سکون میسر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ابتدائی ملاقات میں سلام کرنا، سلامتی دینا، سلامتی کی دعا دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بھی کتنی راحت کا باعث ہے۔ تو ملاقات کی ابتدا ایک دوسرے کو نظروں سے یا اشاروں سے سلام